گلگت بلتستان کے ضلع دیامیر کے علاقے چلاس میں پاک فوج کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا. 2 میجر سمیت 5 اہلکار شہید ہو گئے. آئی ایس پی آر نے واقعے کی تصدیق کر دی. آئی ایس پی آر کے مطابق حادثہ فنی خرابی کے باعث پیش آیا. حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے اعلیٰ سطح کی انکوائری کا حکم دے دیا گیا. شہداء میں پائلٹ ان کمانڈ میجر عاطف، میجر فیصل، فلائٹ انجینئر نائب صوبیدار مقبول، کرو چیف حولدار جہانگیر اور کرو چیف نائک عامر شامل ہیں. صدر مملکت وزیر اعظم شہباز شریف اور عسکری قیادت کا ہیلی کاپٹر حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور دیگر سیاسی قیادت کا گلگت میں پاک فوج کی ہیلی کاپٹر حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. بلاول بھٹو نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے بلند درجات کی دعا اور لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، پاک فوج کے 5 بہادر سپوتوں کی شہادت ایک قومی سانحہ ہے جس پر پوری قوم سوگوار ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ شہداء کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. یہ قربانیاں پوری قوم پر قرض ہیں. شنگھائی تعاون تنظیم کے 25ویں سربراہان مملکت کونسل اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا. جعفر ایکسپریس اور غزدار حملوں کی سخت مذمت کی گئی. دنیا کثیر القطبی، منصفانہ اور نمائندہ عالمی نظام کی طرف بڑھ رہی ہے. فورم میں اقوام متحدہ میں ترقی پذیر ممالک کی نمائندگی بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا گیا. ریاستوں کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور عدم مداخلت بنیادی اصول قرار دیا گیا. دہشت گردی، علیحدگی پسندی اور انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ جدوجہد پر اتفاق. سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے یونیورسل سینٹر اور اینٹی ڈرگ سینٹر کے معاہدوں پر دستخط ہوئے. پاکستان اپنے ہمسایوں کے ساتھ کشیدگی کے بجائے ڈائیلاگ چاہتا ہے. خطے میں پائیدار امن کے لیے بات چیت کی ضرورت ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے خطاب. کہا، پاکستان پڑوسی ممالک سے اچھے تعلقات کا خواہش مند ہے. کچھ ممالک نے دہشت گردی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. بلوچستان اور پختونخوا میں دہشت گرد حملوں میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں. پاکستان نے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پورے خطے اور دنیا کے لیے قربانی دی. وزیر اعظم شہباز شریف کی ایس سی او اجلاس میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں. ایرانی، روسی اور ترک صدور سے غیر رسمی ملاقاتیں ہوئیں. شہباز شریف کی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے بھی ملاقات. آذربائیجان، بیلاروس، تاجکستان اور ملیشیا کے سربراہان سے گفتگو. ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. عالمی رہنماؤں سے علاقائی اور عالمی امور پر پیش رفت پر بھی بات چیت کی گئی. ایس سی او باہمی مفاد اور اعتماد کے اصولوں پر گامزن ہے. ایس سی او وقت کے ساتھ تناور درخت بن چکی ہے. چینی صدر شی جن پنگ کا ایس سی او سربراہ اجلاس سے خطاب. کہا، رکن ممالک میں تجارت اور معیشت کے شعبوں میں تعاون کی وسیع گنجائش موجود ہے. چین کے شراکت داروں سے تجارت $2.3 ٹریلین سے تجاوز کر گئی ہے. چین ایس سی او ممالک کو 10 ارب یوان کا قرض بھی دے گا. چینی صدر کی ایس سی او ترقیاتی بینک کے قیام کی بھی تجویز. وزیر اعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات. تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، دفاع اور تعلیم کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال. خطے میں روابط کے فروغ اور ایس سی او فریم ورک میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. شہباز شریف نے آذربائیجان آرمینیا کے درمیان امن معاہدے پر مبارکباد دی. آذربائیجان نے پاکستان میں سیلاب سے نقصانات پر اظہار افسوس کیا. کہا، آذربائیجان مشکل وقت میں پاکستان کے شانہ بشانہ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کو دورہ پاکستان کی دعوت دی. افغانستان میں خوفناک زلزلے نے تباہی مچا دی. ہلاکتوں کی تعداد 800 ہو گئی. 2800 سے زائد زخمی. ملبے تلے سینکڑوں افراد کی تلاش اب بھی جاری. افغان خبر رساں ایجنسی کے مطابق زلزلے کی شدت 6 ریکارڈ کی گئی. 20 منٹ کے بعد 4.5 شدت کا آفٹر شاک محسوس کیا گیا. سب سے زیادہ نقصان صوبہ کنڑ میں ہوا جہاں درجنوں مکانات تباہ ہوئے. زلزلے کا مرکز جلال آباد سے 27 کلومیٹر مشرق میں تھا. زلزلے کی گہرائی 8 کلومیٹر، آفٹر شاک کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی. پاکستان کے بھی مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے.
ہنگو، مالاکنڈ، سوات، مانسیرہ، ایبٹ آباد، اسلام آباد، راولپنڈی، چترال اور پشاور میں 4.6 شدت کے آفٹر شاکس محسوس کیے گئے۔ زلزلے کی وجہ سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ بھارت کا پاکستان سے ایک مرتبہ پھر سفارتی سطح پر رابطہ۔ بھارت نے پاکستان کو دریائے ستلج پر اونچے درجے کے سیلاب سے آگاہ کر دیا۔ وزارت آبی وسائل نے بھارتی رابطے کی تصدیق کر دی۔ وزارت آبی وسائل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دریائے ستلج میں ہریکے زیری اور فیروز پور زیری پر اونچے درجے کا سیلاب ہوگا۔ اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ آج صبح 8 بجے سے ہے۔ سیلاب الرٹ سے متعلقہ اداروں اور صوبائی حکومتوں کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ دریائے چناب میں ہیڈ تریمو پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ تریمو پر پانی کا بہاؤ 4,79,743 کیوسک پہنچ گیا۔ ہیڈ پنجن پر پانی کی آمد میں اضافہ۔ صورتحال تاحال معمول پر ہے۔ ہیڈ خانکی اور قادر آباد پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ دریائے راوی میں ہیڈ بلوکی پر بھی انتہائی اونچے درجے کا سیلاب برقرار۔ ہیڈ بلوکی پر پانی کا بہاؤ کم ہو کر 1,75,000 کیوسک رہ گیا۔ دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ شاہدرہ پر پانی کا اخراج 67,900 کیوسک ریکارڈ۔ ہے سلیمان کی پر اونچے درجے کا سیلاب، بہاؤ 1,34,000 کیوسک۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے مطابق دریاؤں کی صورتحال کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں سیلاب سے صورتحال سنگین، ہزاروں دیہات زیر آب، ہر طرف پانی ہی پانی۔ راوی، چناب اور ستلج میں طغیانی، کھڑی فصلیں تباہ، سینکڑوں مویشی پانی میں بہہ گئے۔ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے اور شدید بارشوں نے تباہی بڑھا دی۔ دریائے ستلج کے سیلابی ریلوں سے بھاولپور میں 7 بند ٹوٹ گئے، ہزاروں ایکڑ فصلیں زیر آب۔ قصور میں تلوار پوسٹ کا حفاظتی بند بھی ٹوٹنے کا خدشہ، تلوار پوسٹ کے قریب 10 سے زائد دیہات خالی کرا دیے گئے۔ لاہور کے نواحی علاقوں میں راوی کا پانی داخل، جھنگ میں تریمو ہیڈ ورکس پر پانی کی آمد 3,61,000 کیوسک تک جا پہنچی۔ 216 دیہات متاثر، بڑے پیمانے پر نقل مکانی جاری۔ پاک فوج کا جھنگ، چنیوٹ اور گدوروا میں سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن۔ فوج کے جوان متاثرین کو کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقام پر منتقل کر رہے ہیں۔ ریسکیو کیے گئے افراد میں بزرگ شہری، بچے اور خواتین شامل۔ سیلاب متاثرین کی جانب سے پاک فوج کے ریسکیو آپریشن کو سراہا گیا۔ پاک فوج مشکل وقت میں عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جھنگ میں فیلڈ اسپتال کا دورہ۔ مریم نواز نے فیلڈ اسپتال میں علاج اور ادویات کا جائزہ لیا۔ ریلیف کیمپ میں ضلع انتظامیہ کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں بھرپور انداز میں جاری ہیں۔ مریم نواز نے حفاظتی بند کا بھی تفصیلی دورہ کیا۔ مریم نواز کی آمد پر عوام کا جم غفیر لگ گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ننھی بچی سے اظہار شفقت کیا۔ مومر خاتون نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ہاتھ تھام کر انہیں دعائیں دیں۔ بھارت نے ایک اور سیلابی ریلا چھوڑا ہے، دریائے ستلج متاثر ہوگا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا جھنگ، ساہیوال، اوکاڑا، ٹوبا ٹیک سنگھ سمیت کئی شہر ہائی الرٹ پر ہیں۔ شہریوں کے ساتھ مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ بھارت کی طرف سے پانی چھوڑنے سے غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی۔ موجودہ سیلاب کو ماہرین نے سپر فلڈ قرار دیا۔ پنجاب میں سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری ہے۔ پنجاب میں سیلاب متاثرین کی تلاش کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال، تھرمل امیجنگ ڈرون سے دور دراز علاقوں میں متاثرین کی نشاندہی کی گئی۔ جھنگ اور سرگودھا روڈ پر سیلابی پانی میں گرے 5 افراد اور مویشی ریسکیو کیے گئے۔ ڈرون کے ذریعے لوکیشن ٹریس کر کے ریسکیو ٹیم نے محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ چشتیاں اور بھاولپور کی دریائی بیلٹس پر بھی ڈرون سرویلنس جاری۔ ریسکیو آپریشنز میں ڈرون ٹیکنالوجی کا مؤثر استعمال جاری ہے۔ ملتان روڈ پر راوی کنارے فارم ہاؤس میں سیلابی پانی میں پھنسے 6 شہروں کو کامیابی کے ساتھ ریسکیو کر لیا گیا۔ آپریشن کی نگرانی سیکرٹری وائلڈ لائف مدثر ریاض نے کی۔ آپریشن میں 4 کشتیاں اور ویٹنری ڈاکٹر نے حصہ لیا۔ ریسکیو کیے گئے تمام شیروں کو فوری طور پر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے وائلڈ لائف رینجرز اور وائلڈ لائف ریسکیو فورس کی مشترکہ کاوشوں کو سراہا۔
وائلڈ لائف رینجرز اور ریسکیو فورس کو شاباشی دی. کہا جنگلی حیات کا تحفظ حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی اہم ہدایات جاری. سیلاب متاثرین کو معاوضہ کی ادائیگی اور بحالی کا عمل تیز کرنے کا حکم. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت سیلاب متاثرہ اضلاع کے حوالے سے ویڈیو لنک اجلاس. بریفنگ میں بتایا گیا کہ حالیہ سیلابوں میں 411 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں سے 352 کے لواحقین کو معاوضوں کی مد میں ادائیگی مکمل کر دی گئی. متاثرہ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے ڈپٹی کمشنر خود نگرانی کریں. دریا اور آبی گزرگاہوں کی ڈیسلٹنگ اور حفاظتی پشتوں کی تعمیر کے لیے ایک بڑا ون ٹائم منصوبہ شروع کیا جائے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نیو سیکریٹریٹ پہنچ گئے. چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ نے وزیر اعلیٰ سندھ کا استقبال کیا. مراد علی شاہ نے نیو سیکریٹریٹ کے سیکنڈ فلور پر قائم فلڈ کنٹرول روم کا معائنہ کیا. ڈیجیٹلی پانی کی پوزیشن دیکھی اور جائزہ بھی لیا. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا اس وقت ٹریمو کے مقام پر 5,50,000 کیوسیک کا شدید سیلاب ہے. ٹریمو سے گڈو تک پانی پہنچنے میں 2 دن لگیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ نے چیف سیکریٹری کو تمام انتظامیہ کو مزید الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی. صوبے بھر میں وزیر اعلیٰ نے مختلف محکموں ہیلتھ لائیو اسٹاک کو بھی متحرک کر دیا. ملک اس وقت مشکل حالات کا سامنا کر رہا ہے. دریائے راوی، ستلج اور بیاس سندھ طاس معاہدے کے تحت بھارت کو دیے گئے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو. کہا اس وقت 10,77,000 کیوسیک پانی قادر آباد پر موجود ہے. دریائے ستلج میں 3,50,000 کیوسیک پانی آیا. دریائے جہلم میں اس وقت اتنا پانی نہیں. این ڈی ایم اے نے کہا ہے کہ 8 سے 11 لاکھ کیوسیک پانی آئے گا. 9 لاکھ کیوسیک سے اوپر پانی کو سپر فلڈ کہا جاتا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ہدایت پر پی ڈی ایم اے سندھ کا اہم اقدام. پی ڈی ایم اے نے ممکنہ سیلاب کے پیش نظر حساس قرار دیے گئے اضلاع کے لیے امدادی سامان روانہ کر دیا. سکھا، لاڑکانہ، شکارپور کے لیے امدادی سامان بھجوایا گیا. نوشہر و فیروز، گھوٹکی اور کشمور کے لیے امدادی سامان جلد روانہ ہوگا. پی ڈی ایم اے سندھ ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بروقت اقدامات یقینی بنانے میں سرگرم ہے. ادارہ تمام شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے متعلقہ اداروں کے ساتھ رابطے میں ہے. ہمایوں اختر خان کا تاندلیاں والا میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ. فلڈ ریلیف کیمپس میں انتظامات کا جائزہ. انتظامیہ سے بریفنگ لی. متاثرہ خاندانوں سے ملاقات. مسائل سنے اور حوصلہ بڑھایا. سیلاب سے ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ. کسان طبقہ بری طرح متاثر ہوا. ہمایوں اختر کا سیلاب متاثرین کی ذاتی حیثیت میں مدد کا اعلان. دورے کے دوران ہمایوں اختر نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ کسانوں کے لیے فوری مالی امداد کا اعلان کرے. ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی کر دی. عدالتی عملے نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل خالد یوسف کو سماعت سے ملتوی ہونے سے آگاہ کیا. کیس کی سماعت جج شاہ رخ ارجمن نے کرنا تھی. عدالتی عملے کے مطابق کیس کی سماعت 5 ستمبر کو ہوگی. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس کی سماعت کرنے والا نیا بینچ بھی ٹوٹ گیا. جسٹس انعام امین منہاس نے کیس سننے سے معذرت کر لی. معاملہ لارج بینچ کی تشکیل کے لیے چیف جسٹس کو بھجوا دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی درخواست پر سماعت ہوئی. جسٹس انعام ماسٹر آف روسٹر چیف جسٹس ہیں. اختلاف کی وجہ سے معاملہ لارجر بینچ کو بھیجا. عدالت نے کہا کہ لارجر بینچ ہی طے کرے گا کہ ماسٹر آف روسٹر کون ہے. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم. پاکستان میں عوام کو ریلیف نہ مل سکا. پیٹرول کی قیمت 264 روپے برقرار. ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے کمی. نئی قیمت 259 روپے ہو گئی. مٹی کا تیل 1 روپے 86 پیسے سستا. نئی قیمت 174 روپے ہو گئی. لائٹ ڈیزل 2 روپے 40 پیسے فی لیٹر سستا. نئی قیمت 159 روپے ہو گئی. وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. لاہور میں گلوکارہ اور اداکارہ عارفہ صدیقی کا گھر بھی سیلاب سے متاثر. سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل. عارفہ صدیقی اپنے شوہر کے ہمراہ سیلابی پانی اتر جانے کے بعد اپنے گھر کی صفائی کرتی دکھائی دے رہی ہیں.
اداکارہ نے لاہور کے علاقے چونگ کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں سیلابی پانی اترنے کے بعد اپنے متاثرہ گھر کی فوٹیج سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ ویڈیو میں سیلابی پانی گھر میں داخل ہونے سے گھر کا سامان بکھرا ہوا ہے۔ گزشتہ دنوں دریائے راوی میں سیلاب کے باعث پانی دریا کے قریب موجود ہاؤسنگ سوسائٹیز میں داخل ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں بہت سے گھر متاثر ہوئے تھے۔ پاکستان افغانستان میں اب بھی پولیو وائرس موجود ہے۔ پاکستان کے 78 اضلاع میں مثبت کیسز آئے ہیں۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے تقریر سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پولیو سے بچاؤ کی ویکسین سے متعلق غلط فہمیوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ بچوں کو پولیو سے بچا کے قطرے نہ پلانے والے والدین ان کا مستقبل داؤ پر لگا رہے ہیں۔ پولیو سے بچنے کے لیے صرف احتیاط کی ضرورت ہے۔ ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ سندھ بھر میں آج سے 7 روزہ پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم موڈھو کی ہدایت پر پولیو ٹیم اور ورکرز کی سیکیورٹی کے لیے پلان مرتب کر لیا گیا۔ 7 ستمبر تک شہر بھر میں پولیو مہم سخت سیکیورٹی میں جاری رہے گی۔ پولیس ترجمان کے مطابق مہم کے دوران 10,463 پولیس افسران اور اہلکار سیکیورٹی کے فرائض انجام دیں گے۔ پولیس چیف نے زونل افسران کو سیکیورٹی انتظامات کی براہ راست نگرانی کی ہدایت بھی جاری کی ہے۔ ملک میں پولیو کے وار تھم نہ سکے۔ پختونخوا میں پولیو کا ایک اور کیس رپورٹ ہو گیا۔ ضلع ٹانک میں 20 ماہ کی بچی وائرس سے متاثر۔ رواں سال پختونخوا میں پولیو کیسز کی تعداد 16 ہو گئی۔ نیشنل EOC کے مطابق ملک بھر میں رواں سال 24 کیسز رپورٹ ہوئے۔ پہلے کھانا چیک ہوگا، پھر کلیئرنس ہوگی اور پھر ضلعی حکومت اجازت نامہ جاری کرے گی، تب متاثرین کو کھانا ملے گا۔ ضلع گجرات میں متاثرین سیلاب کی امداد کرنے والوں کے لیے انوکھی شرط عائد کر دی۔ ڈپٹی کمشنر نور العین نے دفعہ 144 نافذ کر دیا۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کے احکامات تمام آفیسرز کو جاری کر دیے۔ ایسا انوکھا نوٹیفیکیشن سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں سے صرف ضلع گجرات میں جاری کیا گیا، جس کی وجہ سے سیلاب متاثرین کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ بابا حریت سید علی گیلانی کی 4تھی برسی آج منائی جا رہی ہے۔ علی گیلانی نے بھارتی مظالم برداشت کیے مگر غلامی قبول نہ کی۔ سید علی گیلانی نے زندگی کا بڑا حصہ بھارتی جیلوں میں گزارا۔ 1949 میں جماعت اسلامی میں شامل ہوئے اور 1961 میں پہلی بار گرفتار ہوئے۔ 1994 میں کل جماعتی حریت کانفرنس کی بنیاد رکھی۔ 2010 سے نظر بند رہے۔ 2021 میں انتقال ہوا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے علی گیلانی کو نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا حریت رہنما سید علی گیلانی کو 4تھی برسی پر خراج عقیدت۔ سید علی شاہ گیلانی نے پوری زندگی حق خود ارادیت کی جدوجہد کے لیے وقف کی۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا، سید علی گیلانی کا لہو تحریک آزادی کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اپنے پیغام میں کہنا تھا، سید علی گیلانی نے کشمیر اور کشمیریوں کی آواز کو تاریخ میں زندہ رکھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کشمیر کی آزادی کی جدوجہد کے لیے وقف کر دی۔ غزہ پر اسرائیلی طیاروں کی بمباری کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ قابض فوج نے بارود سے بھرے خودکار روبوٹ سے عمارتیں تباہ کرنا شروع کر دیں۔ اسرائیلی فوج غزہ میں عمارتیں تباہ کرنے کے لیے بارود سے بھرے خودکار روبوٹس کا استعمال کر رہی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے ایک روز میں 88 فلسطینی شہید کر دیے۔ شہداء میں امداد کے منتظر 32 فلسطینی بھی شامل۔ اسرائیلی حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 63,000 سے زائد ہو گئی۔ 1,60,000 سے زائد افراد زخمی ہو چکے۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری، خاتون صحافی اسلام محارب شہید۔ خاتون صحافی القدس اليوم چینل سے وابستہ تھیں۔ فلسطینی میڈیا آفس کے مطابق اسرائیل صحافیوں کو منظم طریقے سے نشانہ بنا رہا ہے۔ غزہ میں صحافیوں کی شہادتوں کی تعداد 278 ہو گئی۔ گزشتہ ہفتے النصر اسپتال پر حملے میں 5 صحافی شہید ہوئے تھے۔ فلسطینی میڈیا آفس نے اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ صحافیوں کو نشانہ بنانا جنگی جرم ہے۔ عالمی برادری نوٹس لے۔
روس نے یوکرین پر ڈرون سے یلغار کر دی. خبر رساں ایجنسی کے مطابق روس نے یوکرین پر ڈرون حملوں میں اوڈیسا اور نہورپور میں پاور سائٹ کو تباہ کر دیا. روس نے 142 ڈرون سے یوکرینی انرجی سیکٹر کو نشانہ بنایا. حملوں سے 60,000 گھروں کی بجلی منقطع ہو گئی. یوکرین کے صدر زیلنسکی نے روس پر جوابی حملے کرنے کا بھی اعلان کر دیا. ٹرمپ سے طے پانے والی مفاہمتیں یوکرین میں امن کی راہ ہموار کر سکتی ہیں. روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی SCO اجلاس میں گفتگو. کہا یوکرین میں امن کے لیے بحران کی بنیادی وجوہات کو حل کرنا ہوگا. یوکرین کا بحران کیف میں ایک بغاوت کے نتیجے میں پیدا ہوا جس کو یوکرین کے مغربی اتحادیوں نے ہوا دی. مغرب کی یوکرین کو نیٹو میں شامل کرنے کی کوششیں یوکرین بحران کی وجوہات میں سے ایک ہے. امریکہ کے ساتھ الاسکا سمٹ میں سمجھوتے طے پائے ہیں اور امریکی صدر نے یوکرین میں امن کے لیے راستہ کھولا ہے. سہ ملکی سیریز میں افغانستان اور UAE کی ٹیمیں آج شارجہ میں ٹکرائیں گی. دونوں ٹیموں کے درمیان میچ پاکستانی وقت کے مطابق 8 بجے شروع ہوگا. پہلے میچ میں دونوں ٹیمیں پاکستان سے ہار چکی ہیں. کل پاکستان اور افغانستان دوسرا میچ کھیلیں گے. اس ٹورنامنٹ کی 2 بہترین ٹیمیں 7 ستمبر کو فائنل کھیلیں گی. سہ ملکی سیریز میں UAE حکام نے شائقین کے لیے نیا پروٹوکول جاری کر دیا. حکام کے مطابق شائقین اپنی ٹیم کی حمایت کریں، مخالف ٹیم کے خلاف نعرے یا اشارے نہ کریں، کھیل کے دوران بھاگ دوڑ اور بے نظمی سے بچیں، اماراتی قوانین کا احترام کریں اور کھیل کی رخ برقرار رکھیں. پاکستانی باکسر عثمان وزیر نے WBC کا OP20 سلور ٹائٹل جیت کر تاریخ رقم کر دی. بینکاک میں ہونے والی فائٹ میں عثمان وزیر نے حریف باکسر کو شکست دی. قومی باکسر نے فتح سیلاب متاثرین کے نام کر دی. کہا یہ کامیابی پاکستان کے عوام کے لیے ہے. میرا مقصد صرف جیتنا نہیں، اپنے لوگوں کو خوشی دینا ہے. کیریبین پریمیئر لیگ میں گیانا ایمیزون وارڈیئرز کے بیٹر شہوب انوکھے انداز میں وکٹ گنوا بیٹھے. شہوب ٹرنابو نائٹ رائڈرز کے بولر ٹیرنس ہیڈنز کی وائڈ گیند پر ریورس شاٹ کھیلنے کی ناکام کوشش میں ہٹ وکٹ ہو گئے. آؤٹ ہونے کے نرالی انداز کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. شہوب کی ٹیم گیانا ایمیزون وارڈیئرز کو اس میچ میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اور خواتین اور مرد باکسر نے عالمی رنگ میں پاکستان کا پرچم بلند کر دیا. چین میں جاری 3rd بیلٹ اینڈ روڈ انٹرنیشنل باکسنگ گالا میں پاکستانی باکسر کا شاندار مظاہرہ. پاک آرمی سے تعلق رکھنے والی نوجوان باکسر عائشہ ممتاز نے ویمنز انڈر 18 کی 48 کلو گرام کیٹیگری کے فائنل میں پہنچ کر پاکستان کے لیے سلور میڈل جیتا. چین میں ہونے والے ایونٹ میں دنیا کے 26 ممالک کی 34 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. پاکستانی مرد باکسر نے بھی متاثر کن کارکردگی دکھائی. پاکستان باکسنگ فیڈریشن کی چیئرپرسن بیگم عشرت اشرف نے کھلاڑیوں کو خراج تحسین پیش کیا.